وقال اللہ عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ مریم آیت نمبر 59 سے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلی جو بات ہے آیت نمبر 59 میں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو برے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو کیا ہے برے ہوں گے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والے ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے. یہ دوسری بات ہے، یعنی کہ نماز نہیں پڑھیں گے، الٹا کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے. تیسری جو بات ہے جو اس آیت میں وہ یہ ہے کہ جو انسان نماز چھوڑتا ہے کل اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اسے جہنم میں گڑا ہے اس میں پھینک دیں گے. تین باتیں ذکر ہیں، یعنی کہ پہلی بات کچھ برے لوگ ہوں گے، دوسری بات جو نماز چھوڑیں گے گناہ کی طرف آگے بڑھیں گے، تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان نار جہنم میں داخل ہوگا جو نماز چھوڑتا ہے. دیکھیے فا پس خلف پیچھے، کس کے پیچھے؟ انبیاء صحابہ کے بعد. فخلف انبیاء صحابہ من بعدہم، ان کے بعد. کن کے بعد؟ انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد. خلف کچھ برے لوگ ہوں گے. خلف کا مطلب کچھ برے لوگ، یعنی کہ فخلف من بعدہم خلف کا آزاد ترجمہ، آسان جو ترجمہ ہے، کچھ برے لوگ ہوں گے. کچھ برے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اضاعوا الصلاۃ. اضاع جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ ضائع کرنا. اضاعوا الصلاۃ نماز کو ضائع کریں گے. اس کا سب سے پہلا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا، پڑھنا ہی نہیں نماز. جیسا کہ ایک انسان بولتا ہے کہ نماز سب واجب نہیں ہے تو انسان کافر ہے، وہ انسان کافر ہے. جیسا کہ زید ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں نماز سب واجب نہیں ہے تو زید کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. یعنی کہ اضاعوا الصلاۃ کا ایک جو معنی ہے ایک کہ نماز ہی کا انکار کرنا، دوسرا جو معنی ہے اضاعوا الصلاۃ وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھنا. جیسا کہ ظہر کی نماز یا عصر کے وقت پڑھتا ہے جان بوجھ کر، یہ بھی نماز چھوڑنے کے برابر ہے، وہ انسان بھی جہنم میں داخل ہوگا. ہاں کوئی مجبوری ہے، سفر ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. جان بوجھ کر ظہر کی نماز عصر میں پڑھتا ہے وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا. اضاعوا الصلاۃ یعنی کہ مغرب کی نماز عشاء میں پڑھتا ہے، اضاعوا الصلاۃ. دوسرا جو معنی ہے اضاعوا الصلاۃ کا، نماز کو اس کے وقت سے ہٹ کر پڑھنا، جیسے ظہر کی نماز عصر میں پڑھنا، عصر کی نماز مغرب میں پڑھنا، مغرب کی نماز عشاء میں پڑھنا نہیں. سفر میں ہے، مجبوری ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ انسان بھی نار جہنم میں داخل ہوگا. اضاعوا الصلاۃ کا دوسرا جو معنی. تیسرا جو معنی ہے اضاعوا الصلاۃ کا، نماز جس طرح پڑھنا ہے اس طرح نہیں پڑھتا ہے، یہ نماز چھوڑنے کے برابر ہے. نماز جتنا سکون اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، کبھی کیا کرتا ہے رکوع صحیح نہیں کرتا ہے، سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے، یہ بھی نماز چھوڑنے کے برابر ہے. اس کی دلیل طبرانی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال لے؟ 60 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يقبل منہ صلاۃ، اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتی. ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتے ہیں. صحابہ بڑے تعجب سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی، ایک انسان 60 سال نماز پڑھے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتا، کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اس نے اس طرح سجدہ نہیں کیا جس طرح نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اس طرح نماز نہیں پڑھا ہے جس طرح نبی نے پڑھا ہے. یعنی کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا، یہ اصل چیز ہے. یعنی کہ آج کل بعض عورتیں جو ہے نا سجدہ جو ہے نا سمیٹ کے کرتی، نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے.
یعنی کہ اضاع الصلاۃ کا ایک معنی نبی نے جس طرح بتایا اس طرح پڑھنا ہے، اگر اس طرح نہیں پڑھیں گے وہ نماز ضائع کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ اضاع الصلاۃ کی تین تفسیر ہے. ایک پوری نماز کو چھوڑ دینا، نماز ہی نہیں پڑھنا، وہ انسان بھی نار جہنم میں داخل ہوگا. دوسرا اضاع الصلاۃ کا دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز یعنی کہ عصر کی نماز مغرب میں پڑھتا ہے، یہ بھی نماز چھوڑنے کے برابر ہے. تیسرا جو معنی ہے نماز کو جس طرح پڑھنا ہے اس طرح نہیں پڑھتا ہے، نبی نے جس طرح کہا اس طرح نماز نہیں پڑھتا ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ نماز کا طریقہ، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. ہر مسلمان پر نماز کا طریقہ، اس کا علم حاصل کرنا، نماز کیسے پڑھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہونا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس کا علم آپ حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ اضاع الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا. ایک انسان جب نماز چھوڑتا ہے، ایک انسان جب نماز چھوڑتا ہے تو اس کی ابھی نماز چھوڑنے والا کا حکم کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے بعض علماء نے کہا کہ اس کو قتل کر دیں گے. نماز چھوڑنے والے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہے. کیونکہ نماز چھوڑنے والا حدیث میں آتا ہے کہ کافر ہے، کافر کو ہم قتل کریں گے. ایسا کہ زید ہے، وہ کافر بن جاتا ہے، اس کا نام رمیش رکھ لیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہے. اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، کافر کی سزا قتل ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا جو قول ہے، نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہے لیکن اس کو قتل کیا جائے گا. نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہے لیکن اس کو قتل کیا جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے کہا اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے، جیسا کہ ایک نصاب ہے، اگر اس کے برابر اگر چوری کرتا ہے، اسے کیا کریں گے؟ اس کا ہاتھ کٹ کریں گے. حالانکہ وہ کافر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ کٹ کریں گے. اسی طرح نعوذ باللہ کوئی شادی شدہ مرد ہے، وہ زنا کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ شریعت میں قتل ہے. ایک شخص ہے زنا کرتا ہے، شادی ہو گئی پھر زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ شریعت میں قتل ہے. حالانکہ کافر تو نہیں ہے لیکن اس کی سزا قتل ہے. اس طرح نماز چھوڑنے والوں کی سزا قتل ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے. پہلا جو قول ہے کافر کی وجہ سے بے نمازی کو ہم قتل کریں گے. دوسرا جو قول ہے کافر نہیں ہے لیکن حد کی بنا پر جو نا ہم اس کو قتل کریں گے. جیسا کہ زانیہ جو انسان شادی کے بعد زنا کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے، اسی طرح جو ہے نا نماز چھوڑنے والوں کی سزا بھی جو ہے نا قتل ہے. تیسرا جو قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے جیل میں بند کر دیں گے، جیل میں بند کریں گے، پھر اسے بولیں گے کہ نماز پڑھ. اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی سزا قتل ہے. یعنی کہ بے نمازی توبہ کرے جو نماز چھوڑتا ہے. یہ ایک وقت کی نماز بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ آج بولتے ہیں کہ کمپنی ہے، کچھ بھی ریزن ہو، نماز چھوڑنا جائز نہیں. یاد رکھیں اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر یہ ایک نماز بھی اگر چھوڑتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ وہ مسلمان بھی کافر ہے، وہ مسلمان بھی کافر ہے. یعنی کہ کیونکہ نماز چھوڑنے والا شریعت میں کیا ہے؟ کافر ہے. ہاں دیکھیں نماز جو انسان چھوڑتا ہے اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، جو انسان نماز چھوڑتا ہے اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیسا توبہ کرے؟ کیسا توبہ کرے؟ 3 دن تک وہ توبہ کرے گا. کتنے دن؟ 3 دن تک وہ توبہ کرے گا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر. 3 دن تک. ایک انسان بے نمازی تھا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو 3 دن تک اللہ کے سامنے توبہ کرے گا. یعنی کہ اتنا زیادہ وہ توبہ کرے گا. یعنی کہ یہ نماز کی اہمیت ہے. جیسے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس کی تفسیر میں امام شنقیطی نے اضواء البیان میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بحث کی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر بھی نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان بھی کافر ہے. یعنی کہ نماز کی پابندی جو ہے نا واجب ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واتبعوا الشہوات. نماز چھوڑنے والا کون ہے؟ جو گناہ کی پیروی کرتا ہے. واتبعوا، اتباع کرتا ہے کس کی؟ الشہوات، گناہ کی. نماز چھوڑنے والا گناہ کرتا ہے، نماز چھوڑنے والا گناہ کرتا ہے. دوسرا اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتا ہے، اس کے وقت میں نہیں پڑھتا ہے، بعد میں پڑھتا ہے، یہ مسلمان بھی گناہ کرتا ہے. اس کی یہ مسلمان بھی گناہ کرتا ہے. اضاعوا الصلاۃ، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر آپ نماز کو اس کے وقت سے ہٹ کر آپ پڑھیں گے تب بھی انسان گناہ میں پڑ جائے گا. یعنی کہ جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہی انسان گناہ کرتا ہے. جیسا کہ اللہ نے
پارہ نمبر 20 پر 1 میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ایک مسلمان کو برائی سے روکتی ہے. وہی اگر مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو برائی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا گناہ کے پیچھے چل جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا جو انسان نماز چھوڑتا ہے فسوف، پس ان قریب، یلقون، ہم اس کو ڈال دیں گے، غیا. غیا کا ایک معنی ہلاکت، یعنی کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے گا. غیا کا ایک معنی ہلاک، یعنی کہ جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. غیا کا ایک اور جو تفسیر ہے، جہنم میں ایک گڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینک دیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینک دیں گے جو نماز نہیں پڑھتے. اسی وجہ سے نماز کی بڑی اہمیت ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں یہ فرماتی ہیں کچھ برے لوگ ہوں گے جو نماز چھوڑیں گے اور جس کی وجہ سے وہ گناہ کی پیروی کریں گے، یعنی کہ گناہ میں پڑ جائیں گے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ انسان غیا، ہلاک ہو جائے گا. دوسری جو تفسیر ہے وہ جہنم میں ایک گڑھا ہے وہاں گر جائے گا. ایک انسان نماز چھوڑتا تھا، لیکن اگر وہ توبہ کرنا ہے تو اب بھی توبہ کر سکتا ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا الا، مگر من تاب، جو توبہ کرتا ہے. بے نمازی اب توبہ کرتا ہے، وآمن، اور ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے. آج سے غلطی ہو گیا، آج توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے نیک عمل کرتا ہے تو جائز ہے. ایسا کہ اگر کافر بھی اگر اسلام لاتا ہے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں. اس طرح بے نمازی اب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. اسی وجہ سے اللہ نے نماز کے فوری اللہ نے توبہ کا ذکر کرتے ہیں. بے نمازی کوئی ہے اب آج بھی وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، بلکہ اس کا بدلہ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ دیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ، اللہ ظلم نہیں کریں گے، شیئا، رتی برابر بھی، یعنی کہ اللہ اس پر ظلم نہیں کریں گے. جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس پر ظلم نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن بندے ہیں انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی جنت پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جنت پر کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں داخلہ دے گا. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنات، یہ جنت ہے، عدن، عدن کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ، لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جنت کون سی ہے؟ التی، جو وعدہ کیا ہے کون؟ الرحمن، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. کس کو وعدہ کیا ہے؟ عبادہ، اپنے بندے کو. اللہ نے ہم لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اے لوگوں اگر تم توحید پر رہو گے اللہ تم کو جنت دے گا. اے مسلمانوں اگر تم نماز پڑھو گے اللہ تم کو جنت دے گا. اے مسلمانوں اب اللہ کا حق، بندوں کا حق ادا کرو گے اللہ آپ کو جنت دے گا. یعنی کہ اللہ نے ہم لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ جنت بالغیب ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم جنت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ اس آیت پر جنت کا وعدہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انہو، بے شک، کان وعدہ، اللہ کا جو وعدہ ہے، مأتیہ، آنے والا ہے. یعنی کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. ایک نہ ایک دن یہ آئے گا کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیں گے، برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نارے جہنم میں داخل کریں گے. یہ وعدہ ہے، مأتیہ، آ کر ہی رہے گا. قیامت بھی آئے گا، جنت جہنم سب جو ہے نا آئے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یعنی کہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے. یہ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی ہم جنت پر ایمان لاتے ہیں. یہ جو وعدہ ہے جنت آنے کا ہے بالکل کنفرم جو ہے نا جنت آئے گی، قیامت آئے گی. جنت کا جو وعدہ ہے وہ بھی حق ہے. یعنی کہ ماتیہ آئے گا، جنت بھی آئے گا، جہنم بھی آئے گی، قیامت، سب کچھ جو ہے نا حق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا یسمعون، لا نہیں، یسمعون، تم نہیں سنو گے، فیہا، جنت میں، اے لوگوں تم جنت میں نہیں سنیں گے، لغون، کوئی لغو بات. لغو بولتے ہیں بیکار بات، یعنی کہ جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے. جنت میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنے گا انسان. کیا سنے گا؟ الا، مگر سلاما، سلامتی ہی سلامت. جنت پہ فرشتے ہم کو سلام کریں گے. الا قیلا سلاما سلاما، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اور اسی طرح اللہ ذوالجلال ہم لوگوں کو جنت میں سلام کرے گا، سلام قولا من رب رحیم. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو سلامتی پیش کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو سلام کریں گے.
پھر اس کے بعد فرشتے ہم کو سلام کریں گے، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی پیش کرتے رہیں گے. یعنی کہ جنت میں صرف سلام ہی سلام جو نہ ہوگا، یعنی کہ پورا سلامتی، امن و شانتی کا ماحول ہوگا جنت میں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنت میں جو ہے نا وَلَهُمْ، اور آپ کے لیے جنت پہ رزقہم، رزق ہوگا، جنت میں آپ کے لیے رزق ہوگا. فیہا، جنت میں، بکرتن، صبح میں، عشیہ، شام میں، صبح شام جنت پہ رزق ہم کو ملتا رہے گا، صبح شام. دیکھیے صرف 2 وقت کا ذکر ہے یہاں، صبح شام. تو اسی وجہ سے مفسرین نے کہا اس زمانے میں سعودی عرب میں جو ہے نا صرف 2 وقت کھایا کرتے تھے، صبح شام بس. آج ہم لوگ 3 وقت کھاتے ہیں، اس وقت صرف 2 وقت کھاتے تھے، صبح شام بس. وہی اللہ نے کہا کہ جو ہے نا جنت پہ بھی صبح شام اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے گا، صبح شام اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیں گے. ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نا بیچ میں رزق نہیں ملے گا، نہیں، صبح شام رزق ملنے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو رزق ملے گا، کیونکہ جنت میں ہمیشہ اس کو رزق ملے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو رزق دیں گے صبح شام. یعنی کہ صبح کا مطلب پھر جو نا اس کے بعد نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. جنت میں 24 آورس ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیں گے. صبح کا مطلب صبح، شام کا مطلب رات. جنت میں دن اور رات نہیں ہے، یاد رکھیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھو کہ جو نا جنت میں دن اور رات ہوگا، نہیں، جنت میں ہمیشہ ایک نور ہوگا جو اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلے گا. ہمیشہ جنت میں ایک نور ہوگا جو اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلے گا. نہ دن ہوگا نہ رات ہوگا، ہمیشہ. جیسا کہ مفسرین نے کہا فجر کے بعد جو ماحول ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج ابھی نہیں آتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج نکلنے تک جس طرح ماحول فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک جس طرح ٹھنڈا ہوتا ہے ماحول، اس طرح جنت میں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ. نہ دن ہوگا اور نہ رات ہوگا، بلکہ ہمیشہ ایک نور ہوگا جنت میں. جنت میں ہمیشہ ایک نور ہوگا. ہاں، یعنی کہ یہاں جو جنت میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ جنت پہ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیں گے. اچھا، یہاں اللہ نے کیوں فرمایا کہ صبح شام رزق دیں گے؟ کیونکہ مفسرین نے کہا کہ اس زمانے میں سعودی عرب میں جس مسلمان کے پاس، جیسے کہ آج کا جو دن ہے منگل کا دن ہے، آج منگل کے دن کسی کے پاس صبح شام کا رزق ہے، وہ انسان نعمتوں میں ہے. یعنی کہ گویا کہ آج کے دن کے لیے آپ کے لیے رزق ہے صبح شام کا، تو آپ نعمتوں میں ہیں. ایسا کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے لیے صبح شام کا رزق آپ کے پاس ہے، تو آپ نعمتوں میں ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں نعمت؟ بڑا بنگلہ ہو، ہر چیز نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس صبح شام کا رزق ہو تو وہ مسلمان نعمتوں میں، وہ مسلمان نعمتوں میں اور اللہ کا شکر بجا رہا ہے. یعنی کہ صبح شام کا رزق اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. یعنی کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جو نا ہم کو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے. وہاں صبح شام سب نہیں ہوگا، ہمیشہ ایک نور ہوگا، وہی جنت میں ہوگا. رات کیسے معلوم ہوگا؟ جنت میں پردہ یہ کریں گے معلوم ہو جائے گا کہ رات ہو چکی ہے. اپنے گھر والے جو نا پردہ یہ کریں گے، نیچے کریں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ رات ہو چکی ہے. اس طرح جنت کا ماحول ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ دے. جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم دعا کریں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. یہ جنت کیا ہے؟ تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے التی جو نورثو، ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، ہمارے بندوں کا. جس طرح باپ کے مال کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. اس طرح جنت کا وارث کون ہے؟ من کان تقیہ، جو متقی ہے. من کان تقیہ، جو متقی ہے. تقیہ مطلب متقی، جو متقی ہے وہ جنت کا وارث ہے، وہ جنت پہ داخل ہوگا. متقی کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الخوف من الجلیل، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. والرضا بالقلیل، جتنا اس کی زندگی میں ملا اس سے وہ خوش ہو جائے بس. یعنی کہ آپ کی زندگی میں جو ہے آپ اسے خوش ہو جاؤ. متقی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھے روزہ رکھے تو متقی بن جائیں گے، نہیں، یاد رکھ. متقی کا مطلب یہ آپ کی زندگی میں جتنا ہے آپ اسے خوش ہو جاؤ بس. اللہ نے آپ کی زندگی میں جتنا روزی رکھا ہے، جتنی آپ کی زندگی میں اللہ نے رکھا ہے اس پہ خوش ہو جا. والرضا بالقلیل. پھر تیسری جو چیز ہے والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کریں. یہی اصل متقی ہے، یہی اصل جو ہے نا متقی انسان ہے. تو جو نا وہی اللہ نے کہا کہ جنت کے وارث کون ہیں؟ جو متقی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 64 میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ 40 دن تک جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس نہیں آئے. 40 دن تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی
نہیں جبرائیل السلام آنا چاہیے، کیوں نہیں آئے؟ یعنی کہ ہمارے نبی پریشان ہوئے، ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ جبرائیل السلام آئے میرے پاس بیٹھے. تو ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ جو جبرائیل السلام بار بار ہمارے نبی کے پاس آ کے بیٹھے، ہمیشہ جبرائیل السلام ہمارے نبی کے پاس آ کے بیٹھے. یعنی کہ ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ جبرائیل السلام ہمارے پاس آ کے بیٹھے، ہمیشہ ہمارے نبی کی خواہش تھی زیادہ سے زیادہ جبرائیل السلام نبی کے پاس آئے. اللہ نے کہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اللہ جب چاہے تبھی آپ کے پاس جبرائیل السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. ہمیشہ جبرائیل السلام آپ کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ ہمیشہ جبرائیل السلام نبی کے بازو بیٹھے رہے، ہمیشہ جبرائیل السلام نبی کے پاس آئے. کیونکہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کی خواہش کرتا ہے، نیک انسان جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی خواہش کرتا ہے. اگر کوئی انسان آپ دیکھیں، کوئی انسان سامنے والا برا ہے تو انسان اس کے پاس جانے بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ برا ہے. جو انسان نیک ہے اس کے پاس انسان رہنے بیٹھنے انسان پسند کرے گا. یعنی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیشہ جبرائیل السلام ان کے پاس آ کے بیٹھے. اللہ نے کہا کہ محمد یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے تبھی جو ہے نا جبرائیل السلام کو تمہارے پاس بھیجے گا. دیکھیے وما نتنزل، ما نہیں نتنزل، ہم نازل نہیں کریں گے، ہم نہیں بھیجیں گے جبرائیل علیہ السلام کو الا مگر بامر ربک، تمہارے رب کے حکم سے. یعنی کہ اللہ جب حکم دیں گے تبھی جبرائیل السلام آپ کے پاس آئیں گے. آپ جب خواہش کریں گے تب نہیں آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب اللہ تعالیٰ جبرائیل السلام کو کوئی بات کا حکم دیں گے تب جبرائیل السلام آپ کے پاس آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لہو، اللہ ہی کے لیے ہے، ما بین ایدینا، جو آگے آنے والا ہے، کیا قیامت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، وما جو خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے. یعنی کہ دنیا، یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، قیامت بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. وما بین ذالک، جو ان دونوں کے درمیان ہے، دنیا اور قیامت کے درمیان جو چیز ہے، اون پھونکنا یعنی کہ سود پھونکنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی کہ ما بین ایدینا جو آگے ہے، یعنی کہ جو قیامت آنے والی ہے یہ بھی اللہ ہی کا ہے. وما خلفنا جو دنیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. وما بین ذالک جو ان دونوں کے درمیان ہے، جنت یعنی کہ قیامت اور دنیا کے درمیان جو چیز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. وما کان ربک نسیا، نہیں ہے تمہارا رب نسیا، بھولنے والا. اللہ نہیں بھولتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے ہی، نسیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آسمان و زمین کا رب ہے. رب ہے کس کا؟ السماوات آسمان کا، والارض زمین کا. آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وما بینہما ان دونوں کے درمیان جو ہے اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے. آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے؟ بادل ہے، پرندے چرندے، سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ نے کہا کہ فاعبدہ، اے لوگو تم اللہ ہی کی عبادت کرو. فاعبدہ، اے لوگو تم اللہ ہی کی عبادت کرو. واصطبر، اور تم صبر کرو. لعبادتی، اس کی عبادت کے لیے. واصطبر، تم صبر کرو اس کی عبادت کے لیے. یعنی کہ تہجد پڑھنے تکلیف ہوتی ہے، صبر کر کے اٹھ کے پڑھو. صدقہ کرنے تکلیف ہوتی ہے، صبر کر کے صدقہ کرو. نیک کام کرنے تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ جیسا کہ کلاس کو آنا پڑتا ہے، تفسیر سننا پڑتا ہے، دل نہیں مانتا ہے، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرے. شیطان کا سب سے بڑا چال یہ ہے لوگوں کو قرآن سے دور کرے بس. لیکن اگر آپ تفسیر آ کے سنتے ہیں، تم صبر کرو لعبادت، اس کی عبادت کرے. یعنی کہ دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرو. واصطبر، تم صبر کرو لعبادت، اس کی عبادت کے لیے. حل کیا تعلمو، کیا تم جانتے ہو، لہو اللہ کے لیے، سمیع، کیا اللہ کے برابر کوئی ہے؟ نہیں. یعنی کہ سمیع کا مطلب ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. سمیع کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، دنیا میں کوئی اللہ کے برابر نہیں. حل کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی برابری کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے برابر جو ہے نا کوئی نہیں ہے. یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت 59 میں یہ فرماتی ہیں کہ کچھ برے لوگ ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے، یا تو نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھیں گے، یعنی تو نماز کو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے. ایسے لوگ کہاں داخل ہوں گے؟ غیا، جہنم میں گڑھا ہے وہاں داخل ہوں گے. یا نہیں تو غیا کا مطلب وہ انسان ہلاک ہو جائے گا. جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہی انسان جو نا گناہ کے پیچھے چلتا ہے، وہ تبع الشہوات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو انسان
آج سے ایک نماز چھوڑتا تھا، گناہ کرتا تھا، آج بھی اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، بلکہ اس کا بدلہ اللہ اس کے جنت پہ داخلہ دیں گے، اللہ اس کی نیکی میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنت ہے جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کون سی جنت ہے؟ جس کا اللہ نے، جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جو جنت ہے بالغیب ہم نہیں دیکھے، پھر بھی ہم جو ہے نا اس جنت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا جو وعدہ ہے، جنت حق ہے، قیامت آئے گی، یہ وعدہ ضرور بضرور جو ہے نا آ کر ہی رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنت میں کوئی انسان بری بات نہیں سنے گا، بلکہ جنت میں سلامتی ہی سلامت ہوگا۔ وہاں انسان کو صبح شام اللہ تعالی رزق دیں گے، صبح شام اللہ رزق دیں گے۔ پھر یہ جنت کا وارث کون ہوگا؟ اللہ کے نیک بندے جو متقی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار نبی کے پاس آئے۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد، جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ نہیں آئیں گے، اللہ جب چاہے تبھی آپ کے پاس آئیں گے۔ ہاں، کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے دنیا آخرت، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کچھ بھی نہیں بھولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، تم اس کی عبادت میں صبر کرو، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، وہ تینوں اس آیت میں ہیں، وہ تینوں آیت نمبر 65 میں ہے۔ دیکھیں، رب السماوات والارض، ربوبیت یعنی کہ توحید ربوبیت، رب کون ہے؟ آسمان و زمین کا سب اللہ تعالیٰ، ربوبیت یعنی کہ آسمان و زمین کا رب، اسے توحید ربوبیت بولتے ہیں۔ فعبدہ، تم اس کی عبادت کرو۔ توحید الوہیت، الوہیت کا مطلب اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کے سامنے جھکنا، یعنی کہ سب الوہیت، اسے بولتے ہیں کہ توحید الوہیت۔ اور هل تعلم له سمیہ، توحید اسماء و صفات، کیا اللہ کے برابر کوئی ہے؟ توحید اسماء و صفات ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔